آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک یہ سبق ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ من ذا الذی، کون ہے یہ جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا، اچھا قرض، قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ کئی گنا بڑھا دے اس کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس قرض کو، لہو اس کے لیے، یعنی قرض حسن دینے والے کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر ہے باعزت۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سوالیہ انداز میں بیان فرمائی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسن کو کئی گنا بڑھا دے۔ اس آیت کے اندر چند باتیں وہ ہمارے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا، اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے، ایک یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یعنی صدقہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اسی کو یعنی قرض حسن دینا بھی کہا گیا ہے۔ بات ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے انداز اللہ تعالیٰ نے مختلف اختیار فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ ایک یہودی عالم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا یہ واقعہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں نا،
اس طرح کی آیات من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں، ان آیات کا وہ ایک یہودیوں کا وہ عالم، شر پسند قسم کا عالم، وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ ہے نا قرآن مجید میں کہ کئی ایسے لوگ ہیں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ مذاق اڑا رہا تھا، تو اس نے یہ بطور استہزاء کے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کا رب بڑا کنگال کلاش ہو چکا ہے، اور اتنا کنگال ہو گیا ہے اب تو وہ قرض مانگنے پہ مجبور ہو چکا ہے، اب وہ قرض مانگ رہا ہے۔ اب یہ کیا تھا بھلا؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ سپیچ سنی، یہ گفتگو سنی، برداشت نہ کر سکے تو اس کو جا کر بھرے مجمع میں ایک تھپڑ مارا، کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، تنگ دست ہو گیا ہے، یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ اچھا اب ذرا بات جو ہے نا ذرا غور سے سننا، یہودیوں کی جو بددیانتی اور ان کی خیانت اور ان کا جھوٹ، وہ بھی یہاں سے پتہ چلے گا کہ جب تھپڑ مار دیا تو وہ مقدمہ لے کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے ہمارے ایک عالم کو تھپڑ مارا ہے اور ہم قصاص چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ ابو بکر آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ جی اللہ کے رسول مارا ہے، مارا میں نے تھپڑ۔ تو وہ ذرا ان سے یہ بھی تو پوچھے نا کہ میں نے تھپڑ مارا کیوں ہے، اس کی ذرا وجہ بھی تو ان سے پوچھے۔ وہ سارے کہنے لگے کوئی وجہ نہیں، بس ایسے ہی تھپڑ مارا ہے اس نے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ سارے ظالم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا عالم یہ بات کہہ رہا تھا، مجھ سے نہیں برداشت ہوا اللہ کی گستاخی اور آیتوں کا مذاق، تو میں نے اس لیے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ وہ سارے یہودی جو تھے وہ اس بات سے یکسر مکر گئے، بالکل ہی مکر گئے، کہنے لگے نا ہمارے عالم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ بولنا، یہ بددیانتی، یہ یہودیوں کی گھٹی میں رچی بسی تھی، گھٹی میں۔ وہ میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا نا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ بڑا معروف واقعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ مسلمان ہونے لگے تو اس وقت نا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نا اتمام حجت کے لیے آپ ذرا بڑے بڑے یہودیوں کے جو زعماء ہیں نا ان کو اپنے پاس بلائیں۔ بلایا، کہا ان سے ذرا پہلے گواہی لے لینا میرے بارے میں، اور وہ خود پردے کے پیچھے چلے گئے کہ بتائیں عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ تو سارے کہنے لگے کہ وہ تو بڑا معزز، بڑا شریف، بڑا نیک اور بڑا ہمارا سردار، بلکہ وہ بھی بڑا سردار ہے، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی بڑا، یعنی بہت تعریفوں کے پل باندھ لیے۔ اور جس وقت یہ سارا ہو گیا
تو عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. لو وہی کمرہ ہے، وہی جگہ ہے، وہی ماحول ہے. اب وہ سارے کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا، کہ یہ بھی بڑا برا اور اس کا باپ بھی بڑا برا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر وہ خائن. تو یہودیوں نے صاف ہی انکار کر دیا کہ ہمارے عالم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اب اکیلے ہیں، کوئی وہاں گواہی دینے کے لیے، ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. ساری یہودی ایک طرف ایک موقع پر اکٹھے. تو اس وقت نا پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یا تو کوئی اپنا گواہ پیش کرے، کوئی دلیل پیش کرے، یا پھر آپ سے قصاص لیا جائے. کیونکہ وہ عدالت محمدی تھی، وہ عدالت محمدی تھی. وہ کہ ہماری عدالتوں جیسی عدالت تو نہیں تھی نا. میرے بھائیوں، وہاں پہ انصاف ہونا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ یہاں کوئی گواہ پیش کرے. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی گواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. قرآن میں اللہ نے آیت اتار دی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. اللہ نے ان بدبختوں کی بات سن لی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. بات سن لی اللہ نے. جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ کر دیا، فرمایا جاؤ، کوئی قصاص نہیں ہے، تم سارے جھوٹ بول رہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو قرض دینے کا معنی کیا تھا بھلا؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. تو ایک یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کو قرض دینے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دوسری بات جو اس حوالے سے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے ساتھ کیوں تعبیر فرمایا؟ کیوں یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کو قرض دو؟ اس کو اللہ نے قرض کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کوئی قرض لینے والا قرض لیتا ہے تو اس کی واپسی لازم ہوتی ہے. اس کی واپسی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی یعنی بات کو ہمارے ذہنوں میں پختہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تم میری راہ میں مال دو گے نا تو میں تمہیں ایسے ہی یہ قیامت کے دن واپس کروں گا کہ جس طرح کوئی قرض لینے والا قرض واپس کرتا. لیکن یہ اللہ کی کمال اللہ تعالیٰ کی یہ فیاضی ہے کہ خود مال دیتا بھی وہ ہے. ہمیں مال دینے والا کون ہے؟ اللہ. جان بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ. سمجھے نا؟ یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے اور جان بھی. تو اللہ ہی مال دے کر پھر اس کو واپس لیتے وقت اس کو قرض کے طور پر واپس لے رہا ہے. قرض کے طور پر. اللہ اکبر. ہے مال اس کا، ہے جان اس کی، دینے کے لیے ہم حاضر ہیں. مطلب ہے کہ یہ مال بھی اللہ نے دیا، پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے واپس دو گے نا تو میں اس کو قرض کے طور پر واپس لیتا ہوں، کہ میں اس کو قیامت کے دن واپس کروں گا. اور پھر واپس بھی اتنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر میں واپس کروں گا، کئی گنا بڑھا کر. اگر تم وہ ہے نا ایک اونٹنی لے کر آیا ایک صحابی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تیرے لیے قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں اللہ تجھے دے گا. اور وہ ساری کی ساری ایسی اونٹنیاں کہ ان کو لگامیں پڑی ہوئی ہوں گی. لاکا بہا
700 ناقۃ وکلھا مختومۃ، ساری کی ساری اونٹنیاں نکیل والی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب 2 باتیں کلیئر ہو گئی نا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دینے کا معنی کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور دوسری یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے اس کو قرض حسن کیوں کہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، کہ اللہ اس کو یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہہ رہا ہے، پختہ کر رہا ہے کہ واپس کروں گا میں تمہیں قیامت کے دن۔ اور اب آ جائیے تیسری بات جو اس میں سمجھنے والی ہے، وہ بڑی توجہ سے بڑے غور سے سمجھنی ہے انشاءاللہ، اور وہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب یہ قرض حسن کہتے کس کو ہے؟ قرض حسن، what is قرض حسن؟ کیا ہوتا ہے قرض حسن؟ یعنی اگر کوئی آپ ہم سے کہے کہ بھائی قرض حسن کی تعریف بیان کریں، اس کو ڈیفائن کریں، کیا ہے قرض حسن؟ تو میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں، قرض حسن اللہ کو دینا، اس کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ وہ 5 شرطیں یاد کر لیں۔ 5 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسن دینا یہ ہے کہ قرض دینے والا صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، صحیح عقیدے کے ساتھ۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہے اپنا مال بیت اللہ کی تعمیر میں لگا رہا ہے تو اس کا بھی وہ خرچ کرنا قرض حسن نہیں ہے۔ کیا یہ بات سمجھ آئی نا؟ بیت اللہ کی تعمیر میں کتنا بڑا عظیم گھر ہے میرے بھائیوں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور کوئی وہاں پر جا کر پیسہ لگائے لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں، ان کے اعمال، ان کا خرچ کیا ہوا، ان کا صدقہ، ان کی خیرات سب بیکار، سب ضائع۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو صحیح عقیدے کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ قرض حسن۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے والا وہ ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اور دنیا کی شہرت کے لیے خرچ نہ کرے، بلکہ خرچ کرنے والا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ 3 بندوں والی حدیث تو معروف ہے نا، سنی ہوئی ہے نا، کہ قیامت والے دن جن 3 شخصوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان میں سے ایک عالم دین اور قاری قرآن، کہ جس نے تقریریں کی، جس نے بڑا قرآن سنایا لیکن مقصد دنیا کی شہرت۔ اور دوسرا کون ہوگا؟ دوسرا وہ شہید جس نے میدان قتال کے اندر، میدان معرکہ کے اندر اپنا خون پیش کیا، دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، لیکن مقصد اسلام کا غلبہ نہیں تھا، مقصد اپنی شہرت تھی، اپنی بہادری کے جوہر دکھانا۔ اور تیسرا کون ہوگا؟ وہ سخی، وہ سیٹھ، وہ خرچ کرنے والا، کہ جو خرچ کرتا تھا لیکن مقصد کیا تھا؟ کہ میرا نام بڑا ہو، مجھے شہرت حاصل ہو، میری معاشرے میں بلے بلے ہو جائے، ہر طرف میری دھوم مچے، میرے بارے میں لوگ کہیں کہ واہ جی واہ بڑا سیٹھ تھا، ہر وقت وہاں پر لینے لگی رہتی۔ بس وہ یہ 3 آدمی
تو میرے بھائیوں جو آدمی یعنی ریاکاری کے طور پر خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو اس کا بھی خرچ کیا ہوا کبھی قرض حسن نہیں ہو سکتا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2۔ اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے، تیسری شرط بڑی ہی اہم، اور وہ کیا ہے کہ خرچ کرنے والا جو مال خرچ کرے وہ مال حلال کا ہو، وہ مال حلال کا۔ حرام کا مال وہ چاہے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کے حساب سے بھی اگر خرچ کر دیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ قرض حسن نہیں بنے گا، کیوں؟ مال حرام کا ہے۔ رسول اکرم نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز وہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ طہارت میں نہ ہو، اور اسی طرح اللہ کسی کا صدقہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ حلال مال سے نہ ہو۔ حلال مال یہ بھی ضروری۔ حدیث میں ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے ہاتھ لمبے کر کے دعا کرے، یا رب یا رب یا رب، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، اور تیرے جسم میں جانے والی غذا وہ حرام کی۔ فرمایا بتا انا یستجاب لک، تیری کیسے دعا قبول کو؟ جو حرام خور ہوتا ہے اس کی تو دعا نہ قبول نہیں کرتا۔ تو کتنی شرطیں ہو گئی؟ ہاں جی 3۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ہاں جی صحیح عقیدہ۔ دوسری شرط خالص اللہ کی رضا۔ تیسری مال حلال۔ اچھا اب چوتھی شرط جو ہے نا وہ ذرا آپ نے سننی ہے، لیکن سننی ذرا ٹھنڈے دل سے ہے۔ چوتھی شرط میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چوتھی شرط جو ہے نا یہ ذرا ہضم تھوڑی سی دیر سے ہوتی ہے، ہو جائے گی نا انشاءاللہ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس مد میں مال خرچ کیا جائے وہ مد بھی حلال ہونی چاہیے، وہ مد بھی جائز ہونی چاہیے۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ یعنی جہاں خرچ کرنا ہے نا مال وہ جگہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب یہ بات جو ہے نا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہضم تھوڑی سی دیر سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ایک آدمی وہ کسی شرک والے کام پہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا؟ وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے رہا ہے، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھا رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی سبیل لگا کے بیٹھا ہے، غیر اللہ کے نام پہ لنگر تقسیم کر رہا ہے، دربار پہ جا کر سبیلیں لگا رہا ہے، دربار پہ جا کر وہ باقاعدہ لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہاں پر جا کر وہ دودھ کی سبیلیں لگائے، شربت کی سبیلیں لگائے، چاہے وہ بریانی کا لنگر تقسیم کرے، زردہ تقسیم کرے، چاہے پلاؤ تقسیم کرے، جو بھی تقسیم کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا اس کا یہ اللہ کے ہاں قرض حسن نہیں بنے گا۔ کیوں؟ یہ مد حرام ہے، یہ مد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے بوانہ جگہ پر نا
میں نے جانور ذبح کرنے کی نظر مانی ہوئی تھی، تو اب مجھے اجازت دیں میں وہاں پر جانور. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ وہ جو بوانہ جگہ ہے وہاں پر کوئی یعنی دربار، کوئی آستانہ، کوئی مزار، کوئی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کا کوئی مرکز تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، کوئی وہاں پر ایسی بات نہیں. اچھا یہ بتا وہاں پر کوئی میلہ، کوئی عرس تو نہیں ہوتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو اپنی نظر پوری کر اور وہاں جا کر جانور ذبح کر. اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہوتی تو آپ اجازت دیتے؟ لہٰذا میرے بھائیوں، درباروں پہ جا کر یہ سبیلیں لگانا، وہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز بانٹنا، وہاں لنگر تقسیم کرنا، بڑی لانیں لگی ہوتی ہیں. کبھی آپ بھاٹی سے گزرے تو آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے. یہ سارا یہ جو خرچ کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کے دن آنکھیں کھلیں گی. قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ ہم ثواب کا کام کر رہے تھے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے تھے. یہ قیامت کے دن آنکھیں کھلنی ہے. دنیا میں تو چل رہا ہے، بڑا چل رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، اب اسی سے آگے تھوڑا سا پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں پکانا، یہ کون سی مد ہے؟ یہ حرام ہے. رجب کے اندر 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے پکانا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے عید میلاد النبی کے موقع پر کوئی آدمی 10,000 بکرے بھی ذبح کرتے ہیں نا، اخباروں میں آتا ہے. جی اب یہ کیا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ کیوں عید میلاد النبی اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، بدعت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، عید میلاد کے موقع پر جھنڈیاں لگانا، کپڑے لگانا اور بازار سجانا اور پھر اس کے لیے پہاڑیاں بنانا، بیت اللہ کے ماڈل، روضہ رسول کے ماڈل، یہ سارا، اور پھر بڑے بڑے اہتمام، اللہ معاف فرمائے، کروڑوں اربوں اس پر برباد کر دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خرچ کر دیا جاتا ہے، کیا کر دیا جاتا ہے؟ برباد کر دیا جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی مد ہے؟ یہ حرام مد ہے. ہمارے وہاں پیپلز کالونی میں نا وہ تکبیر مسجد ہے، تکبیر مسجد سے جائیں نا ادھر نہر کی طرف، وہاں 2 کوٹھیاں ہیں. تو جب بھی عید میلاد آتی ہے، صبح سے لے کر رات گئے تک کھانے پک رہے ہیں اور نان لگ رہے ہیں اور وہاں حلیمیں پک رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، صبح سے لے کر اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش. اور یہ سال ہا سال سے ہم دیکھتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ مد بھی حرام ہے. تو میں نے عرض کیا کیا؟ میں نے عرض یہ کیا کہ جس جگہ پر خرچ کرنا ہے وہ جگہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تب وہ قرض حسن بنے گا. یہ چوتھی مد ہے، یہ چوتھی شرط ہے، چوتھی شرط. بلکہ اگر میں ایک قدم اور تھوڑا سا آگے جا کر میں اگر یہ بات عرض کر دوں، تھوڑی سی یہ بھی ذرا برداشت کر لینا کہ وہ جگہیں کہ جن جگہوں سے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے شرک کی تبلیغ ہونی ہے، یہاں پر بدعات کی تبلیغ کی جانی ہے، یہاں سے شرک کی دعوت ملنی ہے، ایسی جگہوں پر بھی مال خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ہم اپنی طرف سے ان کو چاہے مسجدوں کا نام دیں، مدرسوں کا نام دیں، میرے بھائیوں وہ ساری مسجدیں، وہ مدارس کہ جہاں شرک نے پرموٹ ہونا ہے، جہاں شرک کو ترقی ملنی ہے، شرک نے اجاگر ہونا ہے، ایسی جگہوں پہ مال خرچ کرنا بھی ٹھیک نہیں. سمجھے نا؟
اور پھر آج کل تو بڑے بڑے جناب ادارے کھلے ہوئے ہیں، فلاں پہ جگہ جو وہ سہارا بے سہاروں کا، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں پر خرچ کرنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری شرط نیت ٹھیک ہو، تیسری شرط مال ٹھیک ہو، اور چوتھی شرط جگہ ٹھیک ہو۔ چوتھی شرط جگہ ٹھیک۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن آدم کا بیٹا اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے 2 سوال یہ ہوں گے کہ بتا مال خرچ کہاں سے حاصل کہاں سے کیا تھا، اور اگلا سوال ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ سمجھے نا بات؟ یہ چوتھی مد بھی ذہن میں رکھے۔ 5ویں مد یہ ہے کہ 5ویں شرط یہ ہے، 5ویں شرط کہ وہ جو خرچ کرنا ہے نا، وہ خرچ کرنا بھی کوئی اچھا عمدہ نفیس مال ہونا چاہیے، اور ردی قسم کا بیکار قسم کا مال اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 شرطیں اگر ہوں تو وہ مال کون سا ہے؟ جی تو وہ ہے قرض حسن۔ قرض حسن کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص کے جو قرض دے اللہ کو قرضا حسنا، قرض حسن، قرض حسن، فیضاعفہ لہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا اس قرض حسن کو اس قرض حسن دینے والے کے لیے۔ فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے اجر ہے باعزت، اجر ہے باعزت۔ جب بھی میں اس طرح کی قرآن میں آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے وہ شعر اکثر یاد آ جاتا ہے، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے، یعنی باعزت۔ یوم تر المؤمنین، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، یسعا، کہ دوڑ رہا ہوگا، نورہم، ان کا نور، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں طرف، ان کا نور کہاں دوڑ رہا ہوگا؟ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ یہ کون سا نور ہوگا بھلا؟ یہ کون سا نور ہوگا؟ یہ نور ہوگا ایمان کا، یہ نور ہوگا اعمال صالحہ کا۔ یعنی یہ جو ایمان اور اعمال صالحہ ہے نا، یہ نور کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ قیامت کا دن جب صراط، وہ جو ہے نا پل صراط سے جب گزریں گے تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ہاں، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح کا یہ دولت ہوگی نا، تو یہ ایمان، یہ عمل صالح وہاں ٹارچ بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ یہ ٹارچ، روشنی، یہ بن جائے گی وہاں پر۔ میرے بھائیوں، قبر کے اندر کیا ہوگا بھلا؟ اندھیرا۔ تو قبر میں بھی جو روشنی ہونی ہے کس سے ہونی ہے؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ فرمایا نورہم یسعا، نورہم دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب، اور اس وقت پھر فرشتے جو ان کو جنت میں وہاں پر آگے ریسیو کریں گے، ان کا استقبال کریں گے آگے بڑھ کر۔ فرمایا وہ پھر ان سے کہیں گے کہ بشراکم اليوم، تمہیں خوشخبری ہو آج کے دن۔ فرمایا کس بات کی خوشخبری ہو؟
جنات ایسے باغات کی خوشخبری تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے اللہ نے فرمایا 4 قسم کی نہریں ہوں گی جنت میں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور شراب طہور کی نہریں اور صاف پانی کی نہریں، یہ نہریں وہاں بہ رہی ہیں۔ فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ میں کئی دفعہ یہ بات یعنی کلیے کے طور پر بیان کرتا ہوں اور یاد بھی کرواتا ہوں کہ جو آدمی ایک دفعہ جہنم میں چلا جائے گا جو بھی جہنم میں جائے گا تو ہر جہنم میں جانے والا لازم نہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے، لازم نہیں کہ وہ جہنم میں، کافر مشرک وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو مسلمان مومن اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ یا تو اپنی سزا پوری ہونے پر یا کسی نہ کسی کی سفارش کی وجہ سے یا اللہ کے خصوصی فضل کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن جو آدمی جنت میں چلا گیا، جنت میں جانے والا کوئی شخص بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، وہ نہیں نکالا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک هو الفوز، یہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں، کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان سے کہیں گے کہ انظرونا، ہمارا انتظار کرو۔ یہاں انظرونا کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں دیکھو، یہاں انظرونا کا کیا معنی ہے؟ ہمارا ناظرہ ینظرو، اس کا ایک معنی ہوتا ہے دیکھنا، ایک اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم ان تأتيهم الساعة، تو فرمایا کہ اس دن منافق مرد منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو۔ یہ بھی پل صراط کی بات ہے کہ جب پل صراط پر چلیں گے مومنوں کے ساتھ ساتھ منافق بھی چلیں گے، لیکن جب تھوڑا سا سفر کریں گے تو شروع میں تو روشنی منافقوں کے پاس بھی ہوگی، منافق مردوں اور عورتوں کے پاس بھی، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ جب روشنی بجھ جائے گی تو اب مومن تو آگے چل رہے ہوں گے، وہ ان کو آواز دے کر کہیں گے رک جاؤ، ہمارا انتظار کرو، ہمارا انتظار کرو۔ کیوں؟ نقتبس من نورکم، ہم حاصل کر لیں تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی، ہم تمہاری روشنی سے اپنی روشنی سلگا لیں، ذرا ہمارا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں، منافقوں کی روشنی کیوں بجھ گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کلمہ تو پڑھا، مسلمانوں میں شامل تو ہوئے، ایمان تو ایک دفعہ لائے، لیکن فوراً ہی آگے نفاق کا ایسا ان کے اوپر وار ہوا کہ منافقوں میں شامل ہو گئے۔ فرمایا اس وقت پھر وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا رک جاؤ، ہماری روشنی بجھ گئی ہے، ہم تمہاری روشنی سے اپنی روشنی سلگانا چاہتے ہیں۔ قیلا، ان سے کہا جائے گا، یعنی پھر وہ مومن مرد مومن عورتیں ان کو جواب دیں گے، کہیں گے کہ ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس جاؤ اپنے پیچھے، یعنی دنیا میں واپس جاؤ۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، تو وہاں سے روشنی تلاش کر کے لاؤ۔ آج یہ جو ہمارے پاس روشنی ہے، جو ہمارے آگے آگے اور ہماری دائیں طرف چل رہی ہے، یہ روشنی وہ ہے جو ہم دنیا سے لے کر آئے۔ یہ روشنی کون سی ہے جو ہم دنیا سے لے کر آئے؟ تو تم بھی جاؤ نا واپس، دنیا سے لے کر آؤ روشنی۔
فَالْتَمِسُوا نُورًا، تو تم وہاں سے روشنی لے کر آؤ. فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، تو بنا دی جائے گی. زوربا کا کیا معنی ہے؟ زوربا بنا دی جائے گی، تو بنا دی جائے گی، حائل کر دی جائے گی. بینہم، ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ ان منافقوں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان بنا دی جائے گی. کیا؟ بسورن، ایک دیوار. سورن، سورن کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ایک دیوار. ہم اردو میں تو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں نا یہ سور. سور کا لفظ ہماری اردو زبان میں وہ ایک بڑے مکروہ جانور کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں سورن کا معنی کیا ہے؟ دیوار. اور یہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ سورت کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں کہ دو سورتوں کے درمیان یہ ایک دیوار سی آ جاتی ہے، ایک فرق سا آ جاتا ہے. یعنی یہ پہلی سورت ہے، اب یہ دوسری سورت. فرمایا کہ بنا دی جائے گی ان کے درمیان بے سورن، ایک دیوار بنا دی جائے گی. سمجھے نا؟ بعض ہمارے بھائی جو ہے نا وہ عجیب طرح کا لوگوں کو نا وہ کلیہ سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں پورے قرآن کے اندر نا، پورے قرآن میں 68,000 الفاظ ہیں. 68,000. پتہ نہیں اب یہ گنتی انہوں نے کس طرح کی ہوئی ہے. اچھا، کہتے ہیں ان 68,000 الفاظ میں سے اتنے الفاظ وہ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اب وہ نکال دو. اچھا، پھر ان میں سے اتنے الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی نکال دو. اچھا، اتنے الفاظ، بس 200 کے قریب بس الفاظ یاد کر لو، سارا قرآن کا ترجمہ آ جائے. یہ لوگوں کو ایسی عجیب طرح کی تسلی دی ہوئی. میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معانی ہوتے ہیں. اس کے کئی معانی. لفظ ایک ہے لیکن کئی معانی. اب آپ دیکھیں گے یہ لفظ ہے ضربہ، اس کا ایک معنی ہے مارنا، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ چٹان پر مار. جب چٹان پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. تو اضرب کا معنی کیا ہوا؟ مار. قرآن میں ضربہ کا ایک دوسرا معنی استعمال ہوا ہے، وہ ہے بیان کرنا. کیا معنی ہے؟ بیان کرنا. فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے. ضربہ کا ایک تیسرا معنی ہوتا ہے، وہ معنی ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا. اور قرآن میں سورہ النساء 101 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو، جب تم زمین میں سفر کرو، فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو. تو اب یہاں پر معنی کیا بنے گا؟ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین پر چلو. تو پہلا معنی کیا ہوا؟ مارنا. دوسرا معنی بیان کرنا. تیسرا معنی چلنا. چوتھا معنی بنانا. چوتھا معنی بنانا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، تو بنا دی جائے گی ان کے درمیان بے سورن، ایک دیوار، لہو بابن، اس کے لیے ایک دروازہ ہوگا، کہ باطنہ، کہ اس کی جو اندرونی جانب ہوگی نا وہ ایسی جانب ہوگی کہ فیہ الرحمت، کہ اس میں اللہ کی رحمت ہوگی. اور رحمت سے مراد ہے جنت. رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت. فرمایا وہ جو دیوار کھڑی کی جائے گی، اس دیوار میں کیا ہوگا؟ ایک گیٹ.
اور اس گیٹ کی جو اندرونی سائڈ ہوگی اس سائڈ میں کیا ہوگی؟ جنت۔ فرمایا وَظَاهِرُهُ، اور اس کی جو بیرونی جانب ہوگی، من قبل ہی، اس کی طرف کیا ہوگا؟ العذاب، اس کی طرف عذاب ہوگا۔ اس دیوار کی اندرونی جانب اللہ کی رحمت یعنی جنت، اور اس کی بیرونی جانب اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ بات سمجھ آئی؟ آپ دیکھ لیں نا ادھر اندرون خیالی، بیرون خیالی، اندرون موچی گیٹ، بیرون موچی گیٹ، یہ چلتے ہیں نا لفظ، ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی اندرونی جانب اللہ کی رحمت ہوگی اور بیرونی جانب اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت سے کہے گا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، تو میری، اور تیرے ساتھ میں اپنے بندوں پر اپنا فضل کروں گا۔ اور پھر اللہ جہنم سے کہے گا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں آج کافروں کو سزا دوں گا۔ تو رحمت سے مراد جنت اور عذاب سے مراد جہنم۔ فرمایا ینادونہم، وہ ان کو آواز دیں گے۔ کون آواز دیں گے؟ منافق۔ کن کو آواز دیں گے؟ ایمان والوں کو۔ وہ ان کو آواز دیں گے یعنی منافق مومنوں کو آواز دے کر کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارا ایک گلی محلہ، ہمارا ایک معاشرہ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے کوآپریٹو تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر کو، ہم تو اکٹھے رہتے تھے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ اکٹھے نہیں تھے؟ قالو، وہ کہیں گے ہاں بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں مبتلا کیے رکھا اپنی جانوں کو، تم نے نفاق کا فتنہ، کفر کا فتنہ، تم اس فتنے میں پڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا ملک بھی ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا، بہت بڑے فتنے میں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اللہ اس ملک کو ان سارے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے فتنے میں مبتلا کیے رکھا اپنی جانوں کو، یعنی نفاق اور کفر کا فتنہ۔ فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں لگے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کب مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے، کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عذاب، کوئی پکڑ آتی ہے اور یہ ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ تم تو اسلام مسلمانوں کے خاتمے کا انتظار کرتے رہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے۔ فرمایا وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں مبتلا رہے، تمہیں اللہ کے احکام کے بارے میں شک، قرآن کی صداقت میں شک، نبی کی رسالت میں شک، آخرت کے بارے میں شک، تم شک ہی شک میں۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحجرات میں آیت آتی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا فی سبیل اللہ بانفسہم واموالہم۔ فرمایا کہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ یہ شک جو ہوتا ہے یہ تو ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں مبتلا کیا اپنی جانوں کو، وتربصتم، اور تم انتظار ہی کرتے رہے مسلمانوں کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا۔ فرمایا وارتبتم، اور تم شک میں مبتلا رہے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں مبتلا کیے رکھا تم کو تمناؤں نے، آرزوؤں نے۔ کس نے؟ تمناؤں نے، آرزوؤں نے۔
اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے نا، اس کی تمناؤں کی اور آرزوؤں کی لائن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، لیکن موت اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، موت اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے، ابھی یہ، ابھی وہ، ابھی یہ، ابھی وہ، بڑی لائن لگی ہوئی۔ فرمایا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور ان خواہشات نے یہودیوں کو بھی ان کی خواہشات، ان کی آرزویں، انہوں نے ہی بیڑا غرق کیا تھا۔ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو عذاب ہی نہیں ہونا، عذاب ہوا بھی تو چند دن عذاب ہونا ہے، یہی آرزویں ان کو لے بیٹھے۔ فرمایا حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم یعنی موت، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم یعنی موت۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے میں مبتلا کیا رکھا تم کو بہت بڑے دغا باز۔ کون بہت بڑا دغا باز؟ ابلیس۔ فرمایا اس ابلیس نے، اس دغا باز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ اگر غین پر پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھوکا، اور اگر غین کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھوکے باز۔ بات سمجھ آئی نا؟ غین پر اگر پیش ہو تو کیا لفظ ہے؟ غرور، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکا۔ اردو میں غرور تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر غین کے اوپر زبر پڑے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ دھوکے باز۔ فرمایا دھوکے باز، بہت بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا رکھا، اللہ کے بارے میں۔ بعض لوگوں کو تو اس بے ایمان نے یہ دھوکا دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، دیا نا دھوکا اس نے، کیا دھوکا دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جتنے دہریے، جتنے کمیونسٹ، یہ سارے اسی دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ سمجھے نا بات؟ اور بعض لوگوں کو اس نے دھوکا دیا کہ اللہ ہے تو صحیح، لیکن اللہ اس کائنات کو پیدا کر کے اب بالکل بیکار ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اب سارا نظام اس نے اپنے ولیوں کے سپرد کر دیا ہے، اب اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ سمجھے نا؟ اب یہ بھی ایک دھوکے میں ڈالا۔ بعض لوگوں کو اس نے یہ دھوکا دیا کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے کئی ایسے یعنی شریک ہیں کہ جن کے بغیر اللہ چل ہی نہیں سکتا، یہ بھی ایک اس نے دھوکا۔ اور بعض کو یہ دھوکا دیا کہ اللہ تو ہر ایک میں ہے۔ سمجھے نا؟ بڑے بڑے اس نے دھوکے دیے بے ایمان نے، بڑے بڑے دھوکے۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اس نے دھوکے میں ڈال دیا تم کو اللہ کے بارے میں۔ کس نے؟ بہت بڑے دھوکے باز نے۔ لو بھائیو انشاءاللہ باقی آدھا رکوع اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اچھا، کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا کیا ہے؟ جی وہ والے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خرچ کرنے کو قرض دینے کے معنی میں کیوں استعمال کیا؟ کیوں استعمال؟ وہ والے بھائی، وہ والے بھائی، ہاں، کہ اس کی واپسی کا اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ اچھا بھائیو، اب ہے کہ اللہ کو قرض حسن جو دینا ہے، یہ قرض حسن کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی شرائط ہیں قرآن اور حدیث میں جو